حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسولوں کے سالار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں فرائض مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور عطا کروں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ چاہے تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا۔ علامہ سعد الدین تفتازانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، ولی وہ ہے جو ممکنہ حد تک اللہ عز و جل اور اس کی صفات کا عارف ہو، ہمیشہ اس کی عبادت کرتا ہو، اور ہر قسم کے گناہوں اور مباح اشیاء کی لذات اور شہوات میں مشغولیت سے بچتا ہو۔ حضرت علامہ مولانا مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، ولی وہ مومن عارف باللہ ہے جو طاعات کو پوری پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہے اور محرمات سے بچتا رہے، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ عزت و شہرت حاصل کرنے کے لیے اور دکھاوے کے لیے۔ اس لیے جو شریعت کا پابند نہیں وہ ولی نہیں ہو سکتا، اگرچہ ہوا میں اڑے جوگی جے پال حالت کفر میں قادر تھے کہ اپنے حریف پر پتھر برسائے، آگ برسائے، خود ہوا میں اڑے، کیا اس وقت وہ ولی تھے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں، ولی اللہ سے اس لیے عداوت و عناد، دشمنی، بغض رکھنا کہ ولی اللہ ہے، یہ تو کفر ہے۔ اسی کا یہاں حدیث پاک میں ذکر ہے، اور ایک ہے کسی ولی سے اختلاف رائے، یہ نہ کفر ہے اور نہ ہی فسق۔ حضرت علامہ غلام رسول رضوی علیہ رحمۃ اللہ القوی حدیث پاک اس حصے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جو کوئی ولی سے عداوت دشمنی اس لیے کرتا ہے کہ وہ میرا ولی ہے، میں اس سے جنگ کرتا ہوں اور اس کو ہلاک کرتا ہوں، اور اس پر ایسے لوگ مسلط کرتا ہوں جو اس کو اذیت پہنچاتے رہیں، اس شخص کی یہ رسوائی دنیا میں ہے، آخرت کی خرابی اس کے علاوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسی ذلت و رسوائی سے پناہ دے۔